اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن فُقِدْنَا الْأَقْرَانُ أَوْ اخْتَلَفْنَا، اگر اقران موجود نہ ہوں. کل اقران کی بات ہوئی تھی. اقران جو ہم سن و سال ہوتی ہیں اس لڑکی کے، اگر وہ موجود نہ ہوں. اب اختلافنا جو ان کی عادت مختلف ہو، فکل مضطربات ہے، تو یہ جو ہے یہ مضطربہ کی طرح ہوگی. ٹھیک ہے، کس بات میں؟ پھر رجوع ہے الی الروایات، روایات کی طرف رجوع کرنے میں. کیونکہ مضطربہ جس کی کوئی عادت نہیں ہے، یا نسیت عادت کو بھول چکی ہے، یا ابھی تک اس کی عادت بنی نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم تھا؟ اگر کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے، اقران نہیں ہے، وہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، اہل کی عادت بھی مختلف ہے، کسی کو اپنے لیے وہ اسوہ نہیں قرار دے سکتی، تو کیا کرے گی وہ؟ کہتے ہیں پھر رجوع الی الروایات، وہ مستعربہ کی طرح روایات کی طرف رجوع کرے گی. روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات کہتی ہیں ہی اخذ عشرت ایام من شہر و ثلاثۃ من آخر. وہ کیا کرے گی؟ ایک مہینے کے 10 دنوں کو حیض قرار دے گی، دوسرے مہینے سے 3 دنوں کو حیض قرار دے گی. مخیرتاً فی الابتداء بما شاءت منها، ابتدا کہاں سے کرے گی؟ کس مہینے سے 10 اور کس سے؟ پہلے مہینے سے 10 قرار دے گی، دوسرے سے 3، یا برعکس پہلے سے 3 اور دوسرے سے 10. وہ کہتے ہیں مخیرتاً، اس کو اختیار ہے فی الابتداء کہ کہاں سے ابتدا کرے. بما شاءت منہما، 2 مہینوں میں سے جس مہینے سے مرضی. پہلے مہینے سے 10 دن قرار دے، دوسرے سے 3 دے، اس کی مرضی. یا پہلے مہینے سے 3 دن قرار دے اور دوسرے سے 10 قرار دے، اس کی مرضی، کوئی فرق نہیں ہے. او سبعتن، یا وہ ہر مہینے سے 7 دنوں کو اختیار کرے گی، حیض قرار دے گی. من کل شہر، ہر مہینے سے. او ستتن، یا 6 دنوں کو حیض قرار دے گی ہر مہینے سے. مخیرتاً فی ذالک، اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار ہے 7 دن، 6 دن، یا ایک مہینے سے 10 دن اور دوسرے سے 3 دن، کوئی فرق نہیں ہے، ایسے کر سکتے. وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا اخْتِيَارُ مَا يُوَافِقُ مِزَاجَهَا مِنْهَا. کہتے ہیں کہ یہ جو 3-4 شکیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے افضل یہ ہے کہ اس صورت کو اختیار کرے گی جو اس کے مزاج کے مطابق ہے. کیونکہ بالآخر ایک ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے. مزاج انسان سمجھ سکتا ہے نا، گرم مزاج ہے، سرد مزاج ہے، ٹھنڈا مزاج ہے، کیا ہے. اس مزاج کے اعتبار سے گرم مزاج کو ممکن ہے زیادہ دن آتا رہے، سرد مزاج کو تھوڑے دن آتا رہے، وغیرہ. اب اس کی وضاحت کریں اسی جملے کی کہ اپنے مزاج کے مطابق وہ اختیار کرے گی. اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ فتاخذ ذات المزاج الحار السبات، جو گرم مزاج والی ہے وہ 7 دن کو اختیار کرے گی. والبارد ستتا، اور ٹھنڈے مزاج والی جو ہے وہ 6 دن کو اختیار کرے گی. والمتوسط الثلاثة والعشرة، اور جو متوسط مزاج کی ہے وہ 13 دن اختیار کرے گی، ایک مہینے سے 3 اور دوسرے مہینے سے 10. فتتخیر فی واضح مختارت ہو حیث شاءت من ایام الدم. ہاں، اب اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ خون کے جو ایام ہیں ان ایام میں سے جن ایام کو حیض کرا دے. چونکہ ہمارا مفروض کیا تھا؟ ہمارا فرض یہ تھا کہ 10 دن سے زیادہ اس کو آیا ہے، یہی فرض تھا نا ہمارا. جو اب سرگردان تو اسی لیے کہ 10 سے زیادہ، 10 سے کم ہوتا یا 10 پہ رک جاتا پھر تو سرگردانی تھی ہی نہیں، سارے کا سارا وہی تھا، حیض تھا. لیکن جب 10 سے کراس کر گیا ہے تو ساری ہماری سرگردانی اسی بات پہ ہے. اب فرض کریں اس کو 10 سے زیادہ 12 دن آ گیا ہے، اور 6 والی روایت پر عمل کرے گی.
تو کون سے ان 12 میں سے کون سے 6 دن کو حیض قرار دے گی اور کون سے خون کو حیض قرار نہیں دے گی؟ کہتے اس کو اختیار ہے، شروع سے 6 دن کو حیض قرار دے، باقی کو چھوڑ دے، درمیان سے یا آخر سے، اس کی مرضی۔ آگے سمجھ بات واضح ہے؟ وَتَتَخَيَّرُ فِي وَضْعِ مَا اخْتَارَتْ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ، اور اس کو اختیار ہے کہ جس بھی اس نے صورت کو اختیار کیا ہو، 6 والی، 7 والی، 13 والی، جو بھی، وہ اختیار کر سکتی ہے ایام دم میں سے جن ایام کو مرضی۔ یہ مثال لیتی ہے، آگے سمجھ۔ وَإِنْ كَانَ إِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْأَوَّلُ، اگرچہ پہلی صورت اولا ہے، پہلے ایام اولا ہے، یعنی اگر وہ مثلاً وہ 6 دن ہر مہینے سے حیض قرار دینا چاہ رہی تھی تو پہلے 6 دنوں کو دے، نہ کہ بعد والے میں، بعد والے کو، یہ اولا ہے۔ آگے سمجھ۔ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ جو شوہر ہے اس کو اس میں کوئی اعتراض نہیں، اعتراض کا حق نہیں بنتا کہ شوہر اس میں اعتراض کرے کہ ان ایام کو قرار دے اور ان ایام کو قرار نہ دے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ ھذا فی الشہر الاول، یہ تو پہلے مہینے کی بات ہے۔ اما ما بعدہ فتاخذ ما یوافق وقتا، دوسرے مہینے میں کیا کرے گی؟ بعد والے مہینے، پہلے مہینے تو یہ ہے، بعد والے مہینوں میں کیا کرے گی؟ کہتے ہیں بعد والے مہینے میں کیا کرے گی؟ ان دنوں کو اختیار کرے گی یا اس صورت کو اختیار کرے گی جو اس کے وقت کے مطابق ہے، یعنی جو اس نے پہلے اختیار کیا تھا دوسرے مہینے اسی کو، سادی سی بات۔ وَهَذَا إِذَا نَسِيَتِ الْمُقَارِبَةُ الْوَقْتَ وَالْعَدَدَ مَنْ، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مضطربہ وقت کو بھی بھول چکی ہے اور عدد کو بھی بھول چکی ہے۔ ایام کون سے تھے یہ بھی معلوم نہیں ہے، کتنے تھے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اما لو ناسیت احدہما خاصتاً، اگر کسی ایک چیز کو بھولی ہے، یا وقت بھول گئی ہے تعداد یاد ہے، یا تعداد بھول گئی وقت یاد ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح پیچھے عرض کیا تھا کہ وقت بھول گئی ہے کہ مہینے کے کن ایام میں آتا تھا، لیکن اس کو ٹوٹل تعداد یاد ہے 7 دن مثلا، یا وہ تعداد کو بھول چکی ہے کتنے دن آتا تھا، لیکن یہ پتہ یار شروع مثلا پہلی کو ہوتا تھا، رکتا کب تھا، 6 کو، 7 کو، 8، تو یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِن كَانَتِ الْوَقْتَ، وہ جو بھولی ہے وہ وقت ہے، وقت کو بھول گئی تھی، یعنی فَإِن كَانَتْ یعنی فَإِن نَسِيَتِ الْوَقْتَ، یوں کہیں آپ، اگر وہ وقت کو بھول گئی ہے، یا آپ یوں کہیں ان کان المنسی الوقت، اگر صحیح جملہ بنائیں اپنی صحیح ترکیب کے ساتھ تو یوں جملہ بنے گا، ان کان المنسیو الوقت، وہ بھول جانے والا وقت تھا، جس کو بھول گئی وقت، یعنی وقت کو اگر بھول گئی ہے، آخذت العدد، عدد کو لے گی، جو تعداد ہے اسی تعداد کو لے گی، 7 دن تھی سار کر روایات، روایات کی طرح، جیسے روایات پیچھے آیا ہے، روایات میں کیا تھا، ایک مہینے سے 10، دوسرے 3، 7 یا 6 وغیرہ، ایسے لے گی۔ اویل عدد، یا عدد بھول چکی ہے وہ، اگر عدد، یہ تو وقت بھول گئی ہے تو روایات کے مطابق عدد اختیار کرے گی، اگر عدد بھول گئی ہے، تعداد بھول گئی ہے، تو جعلت ما تیقن من الوقت حیضا اولا او آخرا او ما بینہما، تو وہ جس وقت کے متعلق اس کو یقین ہے اس کو حیض قرار دے گی، اول میں، آخر میں، یا درمیان میں، اس سے شروع کرے گی، جس کا یقین ہے اس کو حیض قرار دے گی۔ مثال کے طور پر ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ خاتون عدد بھول گئی، تعداد کتنی تھی اس کی معلوم نہیں ہے، 6، 7، لیکن یہ اس کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کی پہلی سے شروع ہوتا تھا، 6 پہ ختم ہوتا تھا، 7ویں پہ، 8ویں پہ۔ اب یہ جو ہے اس میں سے کچھ مقدار تو یقینی ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ سارے کا سارے تعداد بھول گئی ہے، کچھ تو یقینی ہے نا، یعنی مثلا مثال دیں کہ اس کو اتنا تو یقین ہے یار 5ویں تک تو حتماً مجھے آتا تھا نا، 5ویں کے آگے بھول گئی ہوں، 6 دن تھے، 7 دن تھے، یا 8 دن تھے، تو وہ یقینی مقدار کون سی ہے؟ 5 دن، اتنا تو ہوتا ہے نا،
جو یقین ہے 5 دن کا تو یقین ہے، وہ 5 دن تو یقینی حیض قرار دے گی، چاہے یہ پہلے ہو چاہے یہ بعد میں ہو یا وسط میں ہو۔ وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَایَاتِ عَلَىٰ وَجْهٍ يُطَابِقُ، اور پھر اس کو مکمل کرے گی روایات میں سے کسی ایک روایت کے ذریعے۔ روایات میں 3 صورتیں آئی تھیں نا، 13 والی یعنی 10 اور 3 والی، 7 والی اور 6 والی، یہ 3 روایتیں آئی تھی نا، یعنی ہر مہینے سے ایک سے 10 کو حیض قرار دے گی، دوسرے سے 3 کو، یا دونوں سے 7 کو، یا دونوں سے 6 کو، یہی روایتیں 3 روایتیں تھیں نا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ مثال کے طور پر 5 دن تو یقین، یار 5 دن تو واقعی یار یہ یقین تھے، یہ 5 دن پہلی سے 5ویں تک تو حتمی ہے، آگے بھول گئی ہوں، 2 تھے 3 تھے 4 تھے کتنے دن تھے، تو وہ جس مقدار کے متعلق اس کو یقین ہے اس کو تو حیض قرار دے گی، وہ چارہ نہیں ہے نا، وہ تو یقین ہے۔ اب وہ کیسے مکمل کرے گی؟ پھر روایات کی رجوع کرے گی، اس کی مرضی۔ 7 والی پہ اگر عمل کرے گی تو 2 دن اور ملا کے اس کو حیض قرار دے گی، 6 والی پہ عمل کرنا چاہتی ہے تو 1 دن ملا کے اس کو حیض قرار دے گی۔ اگر 10 اور 13 کی روایات پر عمل کرنا چاہتی ہے تو 5 پہلے 5 اور ملا لے، 10 ہو گئے، اگلے مہینے 3 کر لے۔ ٹھیک ہے، واضح ہے بات؟ تھوڑی مشکل ہے۔ فَإِن ذَاكَرَتْ أَوَّلَهُ أَكْمَلَتْهُ ثَلَاثَةً مُتَيَقِّنَةً، کہتی ہے کہ اگر اس کو دم کا اول یاد ہو، شروع جہاں سے ہوتا تھا، تو اس کو مکمل کرے گی 3 یقینی دنوں سے۔ وَأَكْمَلَتْ بِعَدَدٍ مَرْوِيٍّ، پہلے تو 3 دن ہے، پھر اس کو کیا کرے گی؟ وہ جو روایت میں عدد ہے اس کے ساتھ کو پورا کرے گی۔ 3 دن تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، 3 دن سے کم ہوتا ہے؟ 3 دن سے کم تو بابا حیض ہو نہیں سکتا، کم از کم 3 دن، وہ 3 دن ہو گئے یقینی، باقی جس روایت پر عمل کرے گی اس روایت کے مطابق تعداد کو پورا کر لے گی۔ 6 والی پر اگر عمل کرے گی تو آگے سے 3 ملا لے گی، 7 پر عمل کرنا چاہتی ہے تو آگے سے 4 ملا لے گی، ٹھیک ہے۔ 10 پر عمل کرنا چاہتی ہے تو آگے 7 ملا دے، 10 ہو جائیں گے۔ واضح؟ او آخر اگر آخر اس کو یاد ہے کہ آخر میں اتنے دن تھے، تحیدت بیومین قبل، اس سے پہلے 2 دن کو حیض قرار دے گی، متیقنۃ یہ یقینی ہے۔ وقبلہما تمام الروایات، اور اس سے پہلے کچھ دن قرار دے گی روایت کے مطابق۔ او وسطہ المحفوف بے مساویان، یا درمیان اس کو یاد ہے جو گھرا ہوا ہے 2 مساوی، یعنی مثلا یہ 3 دن تھے یقینی، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں برابر دن تھے، اب نہیں پتا اس سے پہلے اور بعد میں 2 تھے یا 3 تھے، ہو سکتا ہے نا۔ تو وَأَنَّهُ يَوْمٌ حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ وَاخْتَارَتْ روایت 7، تو کیا کرے گی؟ وہ اس کو 2 دنوں سے محفوظ کرے گی، 2 دن ادھر 2 دن، اور 7 والی روایت کو اختیار کرے گی۔ کیسے؟ اب سمجھیں بات کو۔ 3 دن اس کو یقینی ہے، ٹھیک ہے، 3 یقینی ہے نا، 2 ادھر ملائے گی، 2 7 روایت ہو جائے گی۔ کیوں اس لیے کہ اس کو ہے یقین کہ یار یہ دن یقینی ہے، یہ 3 تو ہیں ہی ہے نا، یہ اس سے پہلے بھی کچھ دن تھے، بعد بھی کچھ دن تھے برابر، پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے 3 تھے یا 2 تھے مثلا، تو کہتے ہیں وہ 7 روایت پر عمل کرے گی، 2 پہلے ملائے گی، 2 بعد میں ملائے گی، 7 ہو جائیں گے، 3 پہلے یقینی تھے۔ آگے سمجھ لے تطابق الوسط، تاکہ جو وسط ہے درمیان جو ہے وہ سادے کا آ جائے۔ او یومان حفت مثلما، یا 2 دن ملا لے گی، 2 دن اس کو یاد ہیں، 2 دن ملا لے گی، اور فتیقنت اربعۃ، 4 یقینی ہو جائیں گے۔ واختارت روایت 6 والی روایت کو پھر اختیار کرے گی۔ 2 دن اس کو یقینی، مثلا یہ 2 دن تو مجھے تھا، اس سے پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، پہلے 2 تھے، ایک تھا، 3 تھے، تو کہتے ہیں یہ جو 2 ہیں یہ تو یقینی ہے، ایک ادھر ملائے گی، ایک ادھر، کتنے ہو جائیں گے؟ 4۔ پھر 6 والی روایت پر عمل کرے گی، تو کیا کرے گی؟ 6 والی روایت پر عمل کرے گی تو
ایک ایک اور ملا لے گی، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، 6 ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی نہیں آئی؟ فتجعل قبل متیقن یومن و بعد یومن، بس متیقن سے پہلے بھی ایک دن اور بعد بھی ایک دن ملائے گی۔ اول وسط بمعنی الاثنا مطلقا حفت بیوم متیقن۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو وسط یاد ہے، لیکن وسط یقینی نہیں ہے، اس کو بمعنی المطلق یاد ہے کہ یار یہ درمیان تھا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ درمیان تو تھا، لیکن 2 دن تھے، 3 دن تھے، 4 دن تھے یہ درمیان والے۔ ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا کہ ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے، تو کیا کرے گی؟ حفاظت بیومن متیقنہ، 2 دنوں کو گھیرے گی، 2 دنوں کے ساتھ گھیرے گی جو یقینی ہے، 2 دن، ایک 2 ادھر 2 ادھر۔ واقعہ تو بہتر روایات ہے متقدمات اور متاخرات و بالتفریق، تو پھر روایات میں سے کسی ایک روایت کے ذریعے اس کو تکمیل کرے گی، یا پہلے دنوں کو ملا لے گی، یا بعد میں ملائے گی، یا درمیان میں ملائے گی۔ تفریق یعنی کچھ پہلے اور کچھ بعد میں ملائے گی، اس کی اپنی مرضی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا فرق ہونا بین تیقن یوم اوزی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو درمیان والا جس کے بارے میں یقین ہو رہا ہے وہ ایک دن ہے یا اس سے زیادہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ولو ذاکر عددا فی الجملہ، اگر فی الجملہ ایک عدد یاد ہے، فول متیقن خاصتاً، تو وہی متیقن ہے۔ مثلا یار 1 دن تھا یا 2 دن تھے، فی الجملہ یہی ہے نا، علم اجمالی ہے اس کو، یار 1 دن تھا یا 2 دن تھا، 3 نہیں تھے مجھے یقین ہے، 4 نہیں تھے مجھے یقین ہے، لیکن یا 1 تھا یا 2 دن تھا، یہ فی الجملہ ہے نا، یعنی 2 چیزوں کی طرح متردد ہے علم اجمالی، تو وہ جو اس کو ہو رہا ہے وہی متیقن ہوگا۔ وَأَكْمَلَتْ ہو بِإِحْدَى الروایات، پھر روایات کا سہارا لے گی، ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مکمل کرے گی، پہلے دن ملائے گی اس کی مرضی، بعد میں ملا لے اس کی مرضی، اور بالتفریق یا کچھ پہلے اور کچھ بعد میں ملا کر اس روایت کے عدد کو پورا کرے، چاہے 6 والی روایت کو لے یا 7 والی روایت کو لے۔ ولا احتیاط لا بالجمع بین تکلیفات عندنا، ہمارے نزدیک، یعنی مصنف فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تکلیفات کو جمع کرنے میں کوئی احتیاط نہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے، یہ احتیاط نہیں ہے کہ مثلا وہ تکلیفات کو جمع کرے، زیادہ جو ہے وہ ایام ملاتی رہے، انجاز فعل، اگرچہ اس کا انجام دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لا احتیاط بالجمع بین تکلیفات عندنا، کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ وہ احتیاط کرے مختلف تکلیفوں کو جمع کر کے، کیسے؟ حیض اور استحاضہ دونوں کو جمع کرے، یعنی کیا مطلب؟ دونوں کو جمع کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو حیض والے احکام ہیں وہ بھی ان پر بھی عمل کرے، استحاضہ والے پر بھی عمل کرے، یعنی کیا مطلب؟ جو تروک ہیں جن کو چھوڑنا ہے حیض کی حالت میں ان کو چھوڑے، استحاضہ کی حالت میں جو عمل کرنا ہے وہ کرے، دونوں کام کرے۔ کیسے ہوگا؟ مثلا حیض کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، استحاضہ کی حالت میں منع نہیں ہے، حیض کی حالت میں صرف منع ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرے گی پھر؟ مسجد میں نہ جائے۔ استحاضہ کی حالت میں کیا حکم تھا؟ کہ نماز انجام دے، نماز پڑھے، بس مسجد میں نہ جائے، نماز پڑھے۔ حیض کی حالت میں کیا حکم تھا؟ کتابت قرآن کو مس نہ کرے، الفاظ قرآن کو مس نہ کرے، یہی تھا نا یہ حیض کی حالت میں؟ الفاظ قرآن کو مس کرنا حرام ہے، استحاضہ کی حالت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حیض کی حالت میں حرام ہے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ استحاضہ کی حالت میں جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے یا غسل کر کے، جو بھی اس کا وظیفہ ہے متوسطہ کثیرہ وغیرہ کے مطابق، وہ بھی، یعنی جو متروکات حیض ہیں ان کو انجام دے گی، جو واجبات استحاضہ ہیں وہ کیا ہے؟ ادا کرے گی، دونوں تکلیفوں پر جمع۔ کہتے ہیں ایسا کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔